میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر خداوند یسوع المسیح کے نام سے سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خداوند میں مسرور ہوں گے۔ ناظرین، گزشتہ کئی پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور میں ان پروگرامز کی بات کر رہی ہوں جس میں ہم نے اسپیشلی کلام مقدس کے پرانے عہد نامے کے اور نئے عہد نامے پر ہم نے کافی ساری گفتگو کی، اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان تمام کتابوں کے رائٹرز، کاتبین کون تھے، اور ہم نے اس کے لیے کلام مقدس کے پرانے عہد نامے میں سے اور نئے عہد نامے میں سے کافی شہادتیں پڑھیں اور آپ کے لیے ان کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کوشش میں پاسٹر غزالہ شفیق نے بے انتہا محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہم نے توریت کے صحیفے کی 5 کتابیں جو حضرت موسیٰ نے لکھی ہیں ان پر ہم نے بات کی۔ آج ہم اگلی کتاب پر بات کریں گے، وہ کون سی کتاب ہے اور ان کے رائٹر کون ہے، اور بہت ساری تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے پاسٹر غزالہ شفیق کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو شہانہ، اور تمام دیکھنے والے ساتھیوں کو یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں میرا سلام پہنچے۔ جی سسٹر، آج ہم کس کتاب پر بات کریں گے؟ ان کے رائٹر کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جی شہانہ، جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ بائبل مقدس کی جو 66 کتابیں ہیں اس کے کاتبین کون ہیں، کون سے رسولوں نے ان کو لکھا۔ عام طور پہ جو 40 کاتبین وحی کا نام لیا جاتا ہے، اس میں سے پہلی 5 کتابوں پہ ہم بات کر چکے ہیں، جو کہ پہلی 5 کتابیں پیدائش اور خروج اور اخبار، گنتی اور استثنا۔ اب 6ٹھی کتاب ہے بائبل مقدس میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں 6ٹھی کتاب یشوع کی کتاب۔ آج ہم یشوع کی کتاب پر خداوند کے پاک روح کی رہنمائی سے بات چیت کریں گے کہ یہ کتاب کی اہمیت کیا ہے، اس کے کاتب کون ہے، کس رسول نے اس کو لکھا، اور شہادتیں کیا ہمیں ملتی ہیں، اور تاریخ اس کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے۔ تھینک یو سسٹر، زبردست بات کی آپ نے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے یشوع کی کتاب پر۔ تو سسٹر، میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بتائیں کہ اس کے رائٹر کون ہیں۔ بالکل، یشوع کی کتاب جو کہ پینٹاٹیوک، جو کہ پہلی 5 کتابیں جسے ٹورا بھی کہتے ہیں، پینٹاٹیوک بھی کہتے ہیں، اس کو 6ٹھی کتاب کو ملا لیں تو اس کو ہیکساٹیوک کہا جاتا ہے۔ تو اس میں خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کے رائٹر بھی کا نام بھی یشوع ہی ہے۔ جوشوا کہہ لیں، یشوع کہہ لیں، کتاب کا نام بھی اس نبی کے نام پر ہی رکھا گیا ہے جو اس کا رائٹر ہے۔ سسٹر، یہ بات کس طرح سے کنفرم ہوتی ہے کلام مقدس سے؟ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور رہنمائی کریں کہ حضرت یشوع ہی اس کے رائٹر ہیں۔ بالکل، دیکھیں، جیسے ہم نے پچھلی جو 5 کتابیں، شروع کی جو 5 کتابیں بائبل کی، پرانی نہیں یعنی شروع کی 5 کتابیں، اس پہ ہم نے دیکھا تھا ہمیں اندر سے ہی بہت سی شہادتیں ملی نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ سے، کہ یہ واقعی حضرت موسیٰ ہی نے لکھی تھی یہ کتابیں۔ اب حضرت یشوع، کیونکہ کتاب کا نام بھی یشوع ہی ہے اور رائٹر کا نام بھی یشوع ہی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعی حضرت یشوع نے ہی لکھی ہے، کیونکہ ماڈرن اسکالرز وہی باتیں ہیں کہ پھر وہ شاید جو ادھر ادھر کی باتیں اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہمیں جو اندر سے انسائٹ لینا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ بھی ہمیں اندر سے ثبوت ملے کہ یہ واقعی لکھنے والا یہی نبی ہے۔ تو اس میں بھی ماڈرن اسکالرز اب یہ رائے پیش کرنے لگ گئے ہیں، جیسے پہلی کتابوں کے بارے میں، نہیں حضرت موسیٰ اس کے رائٹر نہیں تھے۔ اور ہمارے سیمنریز میں یا ہمارے نوجوان ہیں آج کل، وہ بس یوٹیوب سے سنا یا کوئی کتاب پڑھ لی تو اس سے اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ہمارے لیے جو اتھینٹک بات ہے یا مستند بات ہے وہ ہے کلام مقدس کی شہادتیں۔ تو ہمیں اس میں بالکل پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیوٹرونومسٹک ہسٹری، یعنی یہ ڈیوٹرونومک ہسٹری ایسی کتابوں کو کہا جاتا ہے جو کہ اسرائیل کی کامیابیوں اور ناکامیوں کی کہانی ہے۔ اسرائیل کی کامیابی کیا؟ جب وہ خدا کے آئین اور شریعت کے ساتھ، خدا کے ساتھ وفاداری کو آبزرو کرتے ہیں، خدا کا لا
ٹورا جس کو کہا جاتا ہے اس کو آبزرو کرتے ہیں تو ان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور جب وہ خدا کی شریعت سے ہٹتے ہیں تو وہی ناکامی۔ تو اس کا جو بیان ہم جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کا بیان یا وہ جو واقعات یا جو سٹوریز لکھی ہوئی ہیں وہ وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو اس کا چشمدید گواہ ہو یا جس کے اوپر بیتی ہو۔ مثلاً ہم دیکھیں اس میں فتح کی جو کہانی دی گئی ہے یشوع کی کتاب، کیونکہ یہ نبی لکھنے والے کا بھی نام یشوع ہے اور کتاب کا بھی نام یشوع ہے، تو اس وجہ سے پلیز اس کو نوٹ کیجئے گا، آپ نے یشوع کی کتاب پڑھنی ہے اور رائٹر بھی کون ہے؟ حضرت یشوع ہی ہے۔ تو پہلے جو 2 سے لے کر 11 ابواب ہیں وہ جو فتح جو خدا نے پرومسڈ لینڈ کہا تھا وہ کہانی ہے کہ کیسے وہ پرومس لینڈ کو فتح کیا گیا، اور وہ فتح میں رہنمائی کرنے والا کون تھا؟ وہ حضرت یشوع تھے۔ تو جو وہ سارے واقعات ہیں اس کو وہی شخص بیان کر سکتا ہے جس نے بذات خود اسے لیڈ کیا ہو یا اس میں حصہ لیا ہو یا اس میں وہ اس کا بذات خود اس کے اوپر وہ ساری چیزیں گزری ہو۔ تو پہلے جو کانکویسٹ آف کانان یعنی کنعان کی فتح کی جو کہانی ہے وہ 2 باب سے لے کر 11ویں باب تک آپ کو یہ ملے گی۔ اچھا، پھر اس میں لیڈرشپ کا بھی ٹرانسفر ہے، کیونکہ پہلے حضرت موسیٰ لیڈر تھے جو کہ قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کر رہے تھے، تو یہ جو ٹرانسفر آف لیڈرشپ یعنی قائد جو تھا وہ تبدیل ہوا، حضرت موسیٰ سے یشوع بنے، تو وہ جو ٹرانسفر آف لیڈرشپ ہے وہ بھی اگر آپ پہلا ہی چیپٹر اور اس کی پہلی 18 آیات دیکھیں تو آپ کو وہ ٹرانسفر آف لیڈرشپ بھی اس میں نظر آئے گی۔ پھر اس میں اچھا وہی شخص بیان کرے گا نا جس کو لیڈرشپ تبدیل کر کے دی گئی ہے، جس کو لیڈر بنایا گیا ہے۔ پھر دوسری اس میں جو ہے خدا کیا واقعی حضرت یشوع کو اپوائنٹ کرتے ہیں یا یہ دنیاوی کمیشن ہے یا دنیاوی اپوائنٹمنٹ ہے یا دنیاوی لیڈرشپ کی ٹرانسفر ہے، اس کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ گاڈ جو ہے وہ خود کمیشن کرتے ہیں حضرت یشوع کو۔ اس کا بیان اگر آپ پہلا ہی باب اور اس کی پہلی 9 آیات دیکھیں تو اس میں تفصیلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اس کو کمیشن کیا تھا۔ پھر تیسری چیز ہے کہ جب وہ اسے کمیشن کر دیا جاتا ہے حضرت یشوع کو خدا کی طرف سے اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے یا تقرر کر دیا جاتا ہے، تو پھر حضرت یشوع ان تمام باتوں کو لوگوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی انسٹرکشنز لوگوں کو دیتے ہیں یا ہدایات دیتے ہیں کہ خدا سے لی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کرتے تھے۔ اب وہ آگے وہ انسٹرکشنز لوگوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں یا دے رہے ہدایات، اس کا بیان بھی آپ کو پہلا ہی چیپٹر اس کی 10ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت میں مل جائے گا۔ تو آپ چاہتے ہیں تو ضرور اس کو تلاوت کم از کم یہ جو پہلی 9 آیات تو یشوع کی اس میں آپ کو کمیشن آف گاڈ ٹو جوشوا اس کا بیان مل جائے گا۔ ٹرانسفر آف لیڈرشپ کی بھی کچھ آپ کو جھلک مل جائے گی، تو اس کو آپ ضرور تلاوت کیجئے، کیونکہ لوگ زیادہ تر تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کو لوگ تلاوت کرتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہم نے صرف نیو ٹیسٹامنٹ پڑھنا ہے، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ جی یہ تو بس اب یہودیوں کے لیے تھا یا ہمیں جیزس کرائسٹ آ گئے ہیں تو ابھی ہمیں نہیں پڑھنا۔ میں بار بار تمام لوگوں کو جب میں چرچز میں بھی جاتی ہوں یہی ہدایت کرتی ہوں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھے بغیر آپ نیو ٹیسٹامنٹ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اچھا ہے کہ جب ہم ان کتابوں کے صداقت پر، حقانیت پر، ان کے کاتبین پر بات کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگی کہ آپ خود پڑھ کے بھی سنائیں، تلاوت کر کے سنائیں۔ تو پہلی 9 آیات پلیز تلاوت کیجئے پہلے ہی چیپٹر میں سے۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے، بیابان میں اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک ہتیوں کا سارا ملک
اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی. تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. میں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا. سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی. تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا. اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو. شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. آمین. شکریہ. اب اس میں دیکھیں، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے گاڈ سپیچ. خدا نے جو اس کے ساتھ کلام کیا یا تقریر کی یا بات کی. اچھا، اب میں اور آپ آپس میں بات کرتے ہیں، تو جو باتیں میں نے آپ سے بذات خود کی اس کا آپ خود بیان اچھے طور سے کر سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ تیسرا بندہ ہماری گفتگو کو سنے اور وہ آگے بیان کرنے کی کوشش کرے. تو وہ بہت سی چیزیں ادھوری چھوڑ دے گا، یا اس کو شاید اپنے سوچ سے یا اپنے خیال سے نیا کوئی ڈھنگ دے دے. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ڈائریکٹ بات کی ہے حضرت خدا نے ڈائریکٹ بات کی ہے حضرت یشوا سے. اس کو گاڈ سپیچ ٹو جوشوا کہا جاتا ہے. تو اب اس میں ساری باتیں جو وہ زمین کی تقسیم یا اس کی فتح یا کس کو دینا ہے، کیسے کرنا، خدا خود اس کو اپوائنٹ کر رہا ہے، اس کو کمیشن کر رہا ہے، اس کا تقرر کر رہا ہے کہ یہ تو نے کام کرنے ہیں. اچھا، جب تان کس پہ خدا توڑ رہا ہے؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تبھی تجھے خوب کامیابی کی رات حاصل ہوگی. اچھا، the most important thing شریعت کی یہ کتاب. ٹھیک. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یشوا نے اتنا مشکل کام سر انجام دیا، کنعان کی فتح کی جو کہانی ہے. تو اگر وہ شریعت کی کتاب کو نہ فالو کرتا، نہ جانتا، نہ اس پہ عمل کرتا، نہ خدا سے اس کا کلوز ریلیشن شپ ہوتا، تو اتنا مشکل کام وہ نہ کر سکتا. ٹھیک ہے. بالکل. اس وجہ سے یہ جو اس کے ساتھ خدا نے کلام کیا، یشوا نے اس کو پورے کا پورا لکھ دیا. اور اس کے بعد خدا سے سن کے آگے یشوا کی سپیچ ہے، یشوا نے جو لوگوں کو کی، وہ آپ کو ملے گی 10 سے 18 آیت. یہ بھی تلاوت کر دیجئے. جی. تب یشوا نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زاد راہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ. اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے نصف قبیلہ سے یشوا نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا، کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے اور وہ یہ ملک تم کو دے گا. تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے رہیں. پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو، مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو، جب تک خداوند تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے، اور وہ اس ملک پر جسے خداوند تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں. بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے، اور اس کے مالک ہونا. اور انہوں نے یشوا کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تو نے ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے، اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے. جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسی ہی تیری سنیں گے. فقط اتنا ہو
کہ خداوند تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے. جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تو تاکید کرے تیری بات نہ مانے وہ جان سے مارا جائے. تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ. آمین. یہ جو حصہ ہے یہ ہمیں اس تعلق کے بارے میں، اس ہدایات کے بارے میں بتاتا ہے جو یشوع نے خدا سے سن کے لوگوں کو دی، اور پھر لوگوں کی کمٹمنٹ واپس آئی. اور کمٹمنٹ میں لوگوں نے کیا بولا؟ ایک ہی چیز کہ جیسے خدا موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے بھی تیرے ساتھ رہے. کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ چل کر، حضرت موسیٰ کی زندگی کو گواہی دی تھی. خدا خود انہوں نے ایکسپیرینس کر لیا تھا کہ خدا جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے. تو اب ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے حضرت یشوع سے بھی کہ جیسے خدا موسیٰ کے ساتھ تھا وہ تیرے ساتھ بھی ہو. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تیرے ساتھ وفادار رہیں گے. ایک ہی ڈیمانڈ انہوں نے رکھی ہے کہ خدا کے ساتھ یشوع کا مضبوط تعلق قائم رہے جیسے حضرت موسیٰ کا تھا. تو یہ ایکسپیرینس جس نے کیا ہو، جس اس تجربے سے گزرا ہو، جس کا کسی کے ساتھ تعلق رہا ہو، وہی یہ باتیں کر سکتا ہے اور وہی یہ لکھ سکتا ہے. اس لیے یہ جو یشوع کی کتاب، اسی لیے اس کو نام بھی یشوع دیا گیا ہے اور رائٹر بھی یشوع ہے، کیونکہ یشوع نے خود یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کر کے اپنے نام سے یہ کتاب یہ جاری کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خدا نے جو کنعان کا ملک فتح کروایا تھا، اس کو تقسیم کیا تھا 12 قبائل کے درمیان، کن کن مراحل سے گزرے تھے، کیسے کیسے کامیابیاں حاصل ہوئیں، کیسے ناکامیاں ہوئیں. تو یہ جس نے تجربہ کیا وہی لکھ سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم شکر کرتے ہیں کہ یہ وہ ایک کہانی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنعان کی فتح کی کہانی، اور ایک سفر جو طے کیا گیا، ایک خدا کے ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک قوم کو ایک جگہ کا وارث ٹھہرایا گیا. یہ اس کا بیان ہے جو حضرت یشوع نے بیان کیا ہے. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. بہت ہی خوبصورت آپ نے ایکسپلین کیا ہے اس رائٹر کے حوالے سے، ان کی کتاب کے حوالے سے. میں چاہوں گی سسٹر، ہم نے گزشتہ جو گفتگو کی، پہلی جو 5 کتابوں پر ہم نے بات چیت کی، ان کے کاتب حضرت موسیٰ تھے. ابھی آپ نے دوبارہ سے ہمیں ریمائنڈ کروایا. میں چاہوں گی کہ آپ یہ جو 6ٹھی کتاب ہے جس کا نام یشوع کی کتاب ہے اور ان کے رائٹر حضرت یشوع ہی ہیں، تو ان کا اور حضرت موسیٰ کا آپس میں کیا کوئی تعلق تھا؟ تو وہ ذرا آپ ایکسپلین کریں. جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جو کہانی یشوع کی کتاب ہے یہ ہمیں رہنمائی بخشتی ہے کہ یہ لیڈرشپ کی کنٹینیوٹی، یعنی کہ پہلے لیڈر حضرت موسیٰ تھے جن کو خدا نے اپوائنٹ کیا. تو حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد کیا لیڈرشپ کی کہانی ختم ہوگی؟ کیا خدا کو کنسرن نہیں تھا کہ اس کی قوم ہے جس کو اس نے چنا ہے، جس کے وسیلہ سے اس نے کام کرنے ہیں؟ تو یہ فی الحقیقت یہ ایک کنٹینیوٹی آف لیڈرشپ کی کہانی بھی ہے کہ کیسے حضرت موسیٰ سے نہ صرف لیڈرشپ کنٹینیو ہوئی بلکہ ٹرانسفر ہوئی اور پھر کیسے آگے چلی. تو اس کی واضح شہادتیں، میں نے کہا ہمیں جو بھی ثبوت لینے ہمیں وہ کلام خدا سے ہی لینے ہیں، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے اس بارے میں ساری چیزوں کا ریکارڈ بیان کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ نے چناؤ کیا حضرت یشوع کا، اس کا بیان ہمیں گنتی کی کتاب اور اس کا 11واں باب، کہ وہاں پر اس کی 24ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک تلاوت کریں کہ وہاں پر نہ صرف حضرت موسیٰ 70 لوگوں کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اپوائنٹ کرتے، لیکن پرٹیکولرلی وہ حضرت یشوع کا ذکر کرتے کہ وہ چنے ہوئے تھے لیڈرشپ کے لیے. اگر آپ اس میں بھی رہنمائی کریں، گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 24 سے 30ویں آیت تک. کلام مقدس میں لکھا ہے، تب موسیٰ نے باہر جا کر خداوند کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائیں، اور قوم کے بزرگوں میں سے 70 شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمہ کے گردا گرد کھڑا کر دیا. تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی، اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان 70 بزرگوں میں ڈالا. چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے، لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی. پر ان میں سے 2 شخص لشکر گاہی میں رہ گئے،
ایک کا نام الداد اور دوسرے کا میداد تھا، ان میں بھی روح آئی، یہ بھی انہی میں سے تھے جن کے نام لکھ لیے گئے تھے، پر یہ خیمہ کے پاس نہ گئے اور لشکر گاہی میں نبوت کرنے لگے۔ تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ الداد اور میداد لشکر گاہ میں نبوت کر رہے ہیں۔ سو موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشوا نے، جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا، موسیٰ سے کہا، اے میرے مالک موسیٰ، تو ان کو روک دے۔ موسیٰ نے اسے کہا، کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔ پھر موسیٰ اور وہ اسرائیلی بزرگ لشکر گاہ میں گئے۔ آمین۔ اچھا، یہاں پر حضرت یشوا کا خاص ذکر آتا ہے، انہیں ان 70 سے الگ بیان کیا گیا کہ وہ کیا تھے؟ چنے ہوئے تھے، اور چناؤ موسیٰ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اچھا، نہ صرف یشوا چنے ہوئے جوانوں میں سے تھے اور ان 70 سے ان کو الگ کر کے بیان کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ آگے تلاوت کریں 27واں باب اور اس کی 12 سے 23ویں آیت تک تلاوت کریں، تو یہاں پر آپ پہلے تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے ہاں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، گدی نشین بہت لفظ عام ہے کہ یہ چاہے وہ سیاست میں ہے چاہے وہ مذہب میں ہے، کہ یہ اس کی گدی پر بیٹھے گا، یا بزرگوں کے جانے کے بعد کون ہے جو ذمہ داری لے گا، جس کو جانشین بھی کہا جاتا ہے، جس کو گدی نشین بھی کہا جاتا ہے، یا جیسے گیمز میں ہوتا ہے تو اپنی سیش اتار کے دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمیں بالکل بائبل مقدس میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی جو گدی نشینی یا اپنا عصا یا اپنی لاٹھی یا اپنا جو اختیار تھا اس کو یشوا کو منتقل کیا تھا۔ تو میں شکر کرتی ہوں کہ نہ صرف حضرت موسیٰ نے یشوا کو تیار کیا، بلکہ وہ اس گدی نشینی کا عمل یا جانشینی کا عمل یا اپنے اختیار کو منتقلی کا جو عمل انجام دیا، اس کا بیان بھی ہمیں گنتی ہی کا یہ مقدس صحیفہ جو ہے اس کا 27واں باب 12ویں سے 23ویں آیت تک مل جاتا ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو اباریم کے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو عنایت کیا ہے دیکھ لے، اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو تو بھی اپنے لوگوں میں اپنے بھائی ہارون کی طرح جا ملے گا، کیونکہ دشت سین میں جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برعکس اس کے کہ وہاں پانی کے چشمے پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے، تم نے میرے حکم سے سرکشی کی۔ یہ وہی مریبا کا چشمہ ہے جو دشت سین کے قادس میں ہے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جس کی آمد و رفت ان کے روبرو ہو، اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا رہبر ہو، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو نون کے بیٹے یشوا کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے، اور اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر، اور اپنے روب داب سے اسے بہراور کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرما برداری کرے۔ وہ الیعزر کاہن کے آگے کھڑا ہوا کرے جو اس کی جانب سے خداوند کے حضور اوریم کا حکم دریافت کیا کرے، اسی کے کہنے سے وہ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لوگ نکلا کریں اور اسی کے کہنے سے لوٹا بھی کریں۔ سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور اس نے یشوا کو لے کر اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اسے وصیت کی۔ آمین۔ یہ بہت خوبصورت بیان ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ خدا سے کہتے ہیں کہ خدا جو سارے بشر کی روحوں کا خدا ہے، کسی آدمی کو اس جماعت پر مقرر کرے۔ حضرت موسیٰ خود پلیڈ کرتے خدا سے، اور پھر خدا جواب دیتا ہے۔ اور خدا کس کو کہتا ہے؟ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو نون کے بیٹے یشوا کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے۔ خدا خود نام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خدا نہ صرف یہ کہ حضرت موسیٰ کے وسیلہ سے
بلکہ خود اپنا چناؤ ظاہر کرتا ہے کہ میں نے اس کو چنا ہے اور اس کے اندر پاک روح ہے. روح کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا روح اس کے اندر موجود ہے. اچھا پھر دیکھیں حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، کس کام کے لیے اسے اپوائنٹ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس کی آمد و رفت لوگوں کے سامنے ہو، یعنی خدا کی جماعت کے سامنے ہو، وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا رابر ہو، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو. یعنی یہ اس کی اپوائنٹمنٹ اس مقصد کے لیے نہیں تھی جی وہ نبی بن کر تو اس ایک نبی کا کام یہ کرے کہ بھی صرف دعا یا ہیکل میں کھڑا ہو، بلکہ پریکٹیکل لیڈر، ایک سیاسی لیڈر کے طور پر، ایک سیاسی رہنما کے طور پر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب ہم یشوع کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ ساری کہانیاں ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں کہ جب یشوع سپیچ بھی دیتا ہے یا بات کرتا ہے، جس کو آج اگر کہیں تو سیاسی تقریر کہیں گے، مذہبی تقریر کہیں گے، یا رہنمائی کی تقریر کہیں گے، یا ہم اگر ببلیکل اس میں کہیں تو جو ہدایات دی گئی اس نے. تو کیا تھا یہ سارا عمل حضرت موسیٰ نے کیا، اور پھر اسی بیان میں ہم دیکھتے ہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا. وہی جو گدی نشینی یا جانشین مقرر کرنا یا مسا کرنا یا اپوائنٹ کرنا یا ٹرانسفر ہو بیٹن انگلش میں یہ کہا جاتا ہے، یا جیسے وہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں نا تو وہ سیش دوسرے کو منتقل کرتے ہیں. تو یہ سارا عمل ہمیں دکھتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کو کس مقصد کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا. نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو لے کر جائیں گے، لیکن ہمیں سیورل ایویڈنس یہاں مل رہی ہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ خدا کی طرف سے ہوئی تھی، اور جو باتیں کہی گئی تھی اس پر عمل کیا حضرت یشوع نے، اور پھر اس کا بیان یشوع کی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے کتاب مقدس میں موجود ہے. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. ناظرین یقیناً آج بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی یا انہیں کنفرم نہیں تھا کہ ان کے رائٹرز کون ہیں، کلام مقدس کی جو یہ کتابیں ہیں ان کے رائٹرز کون ہیں، اور واقعی جو یہ رائٹرز ہیں یہ خدا کی حکمت کی وجہ سے اور خدا کے الہام کی وجہ سے انہوں نے لکھی ہیں، یا یہ دنیاوی طور پر بتائی گئی ہیں. مگر کلام مقدس میں سے ہی، کیونکہ دنیاوی شہادتیں اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی، وہ رد و بدل ہو جاتی ہیں، ان میں وہ بدل بھی سکتی ہیں، وہ اس میں کچھ ایڈ بھی ہو سکتا ہے، کچھ نکالا بھی جا سکتا ہے. مگر جو کلام مقدس میں سے ہمیں شہادتیں گزشتہ کئی پروگراموں میں سے پاسٹر غزالہ شفیق نے بتائی ہیں، اور آج بھی ہم نے بہت ساری باتیں کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھی ہیں. اور جس طرح ابھی پاسٹر غزالہ شفیق نے کہا کہ ابھی ہم بہت کچھ اس پر بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے اور مزید اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو جہاں رہیں خوش رہیں، صحت مند رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خداوند کی محبت میں ہمیشہ قائم رہیں. اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. خدا حافظ.